اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کا جو چاند گرہن ہے وہ 25 مارچ 2024 کو رمضان المبارک کے مہینے میں آ رہا ہے۔ بہت سارے شبہات اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اس چاند گرہن کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور جب یہ چاند گرہن ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے تو اور بھی شک و شبہات لوگوں کے ذہن میں یہ چھوڑ جاتا ہے، چونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں چاند گرہن سے مراد کوئی ایسی آفت لی جاتی ہے کہ جو لوگوں کے اوپر اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہے جو خداوند کریم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چاند گرہن یہ ایک قدرتی نظام ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت انجام دینی چاہیے جب چاند گرہن ہو، یا مثلا اگر سورج گرہن ہے تو اس وقت بھی آپ انجام دیں۔ لیکن بہت سارے ایسے سوالات بالخصوص جو خواتین ہیں اس حوالے سے کرتی ہیں، اور بہت سارے اہتمام کیے جاتے ہیں چاند گرہن کے حوالے سے۔ مثلا اگر حاملہ خاتون ہے تو وہ چھری نہ چلائیں، یا مثلا چاند کے سامنے نہ آئیں۔ اسی طرح اگر سورج گرہن ہے تو سورج کے سامنے نہ آئیں، بس ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائیں اور کوئی کام انجام نہ دے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے ہمیں چاند کے حوالے سے یا سورج گرہن کے حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، زلزلہ ہو، کالی آندھی آئے، یا کوئی بھی ایسی آفت جو انسان کو پریشان کر دے، یا ایسی آفت جس سے لوگ اس طرح پریشان ہو جائیں کہ خوفزدہ کی صورتحال ہو، تو اس صورت میں نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ذکر خدا کی طرف آئیں، ہم دوسری خرافات کی طرف جاتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نماز آیات پڑھی جائے، یا اگر حاملہ خاتون ہے تو وہ بھی مصلی عبادت کے اوپر بیٹھ جائے۔ نماز آیات خواتین کے اوپر بھی پڑھنا واجب ہے، اور وہ نماز آیات پڑھیں اور ذکر الہی کریں مصلی عبادت کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے۔ نماز آیات کا طریقہ کیا ہے، ہم اس پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اور اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز آیات پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ ہم نے 2 طریقے ہیں اس کے، دونوں کو ہم نے پریکٹیکل کر کے اس میں بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔